بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ جس سورہ کی تلاوت ہوگی وہ سورہ بلد ہے، اور یہ لفظ البلد اس سورہ کے آغاز میں پہلی آیت میں آیا ہے، اور اسی البلد کے نام پر اس سورہ کا نام پڑا۔ یہ 20 آیتوں پر مشتمل ہے اور مکہ مکرمہ میں اس کا نزول ہوا، اور اس سورہ میں دنیا کی حقیقت بیان کی گئی ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں انسان کی حیثیت کیا ہے اور انسان کے لیے دنیا کی حیثیت کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دو راستوں کا تذکرہ ہے، ایک وہ جو جہنم کی طرف لے جاتا ہے اور ایک وہ جو جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد مکہ مکرمہ کی حرمت اور اس کے پرامن ہونے کو، اور پھر اس کے تقدس کو، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ پر پڑھنے والے مصائب کو اور ان دشواریوں کو، جن دشواریوں کا آپ نے سامنا کیا، گواہ بنایا گیا، اور ساتھ ساتھ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو گواہ بنایا گیا، اور گواہ بنانے کے بعد یہ بات کہی گئی کہ انسان کے لیے یہ دنیا کوئی آرام گاہ نہیں ہے، انسان اس دنیا میں آرام کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے، اس کو راحت کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، عیش و آرام کی زندگی گزارنے کے لیے وہ دنیا میں نہیں آیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آنکھیں بھی دی ہیں تاکہ وہ دیکھے، عبرت حاصل کرے، اور اس کو زبان بھی دی ہے تاکہ اللہ کا شکر ادا کرے ان نعمتوں پر جن نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہے۔ یہ گویا اس سورہ کا موضوع ہے، اور یہ وہ مضمون ہے جو اس سورہ میں آیا ہے۔ اب اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة
أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا اقسم بهذا البلد، لا معنی نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں یعنی گواہ بناتا ہوں، بهذا البلد اس شہر کو، اس سرزمین کو جو بڑی حرمت والی ہے اور بڑے امن والی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا، کہ اے میرے پروردگار اس بستی کو، اس علاقے کو، اس زمین کو، اس خطے کو پرامن بنا دیں۔ اور آگے کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة، کہ میں اپنی اولاد کو یہاں بسا رہا ہوں، ایسی جگہ جہاں نہ سب ایک خدا کی بندگی کرنے کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو یہ وہ جگہ ہے جو امن کا گہوارہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ بڑی حرمت والی بھی ہے۔ یہاں پر کعبہ ہے جس کا طواف ہوتا ہے، جہاں آدمی حج کرتا ہے، جہاں صفا اور مروہ ہے، جہاں پر سعی کی جاتی ہے، نہ جانے کتنی چیزیں ایسی ہیں جس سے اس زمین کے تقدس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب یہ لا کیا ہے؟ جب یہ ترجمہ ہے کہ میں قسم کھا رہا ہوں، میں گواہ بطور گواہ اس شہر کو پیش کر رہا ہوں، تو پھر لا کا مطلب کیا ہے؟ تو لا کے سلسلے میں مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ لا اس طرح کی قسموں سے پہلے یا اس طرح کی گواہیوں سے پہلے جب لا آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہیں، کیا نہیں؟ یعنی جو آپ کا خیال ہے وہ خیال صحیح نہیں، جو آپ کی سوچ ہے وہ سوچ صحیح نہیں، جو آپ کی فکر ہے وہ فکر صحیح نہیں، جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بات صحیح نہیں۔ بات یہ صحیح ہے جس کو میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں، بات یہ صحیح ہے جس پر میں ان چیزوں کو گواہ بنا کر بطور گواہ کے ان کو رکھ کر پیش کر کے یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں جو آگے آ رہی ہے یہ بات صحیح ہے۔ لا آپ کی بات صحیح نہیں، یعنی مخاطب کے خیال کی تردید کی جا رہی ہے، مخاطب کی بات کی نفی کی جا رہی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ لا، اور بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ قسم پر جب لام آتا ہے تو وہ لام تاکید کے لیے آتا ہے، قسم کے معنی میں زور پیدا کرنے کے لیے اور اس میں شدت پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ یعنی اقسم ثم اقسم، میں گویا ڈبل قسم کھاتا ہوں، قسم میں تاکید پیدا کرنے کے لیے یہ لا آتا ہے۔ تو بہرحال دونوں اعتبار سے بات اپنی جگہ درست ہے۔ قسم میں اگر تاکید مراد لی جائے تو وہ بھی صحیح، اور اگر اس لا سے یہ مراد لیا جائے کہ وہ ان کے مخاطب کے خیال کی تردید کے لیے ہے، اس کی نفی کے لیے ہے، تو پچھلی سورے میں جو باتیں کہی گئی ہیں ان کو سامنے رکھ کر آدمی یہ کہے گا کہ وہ خیالات، وہ نظریات، وہ افکار جو کفار کے تھے، مشرکین کے تھے، ان کی تردید اس میں پہلے کی گئی اور اس کے بعد بطور گواہ ان چیزوں کو پیش کیا گیا۔ تو لا یعنی وہ بات صحیح نہیں جو تم کہہ رہے ہو، وہ بات درست نہیں جو تم کہہ رہے ہو، وہ خیال صحیح نہیں جو تمہارا ہے، وہ نظریہ صحیح نہیں جو تم رکھتے ہو۔ اب اس کے بعد
उक़सिमु बिहाज़ल बलद, फरमा रहा है कि मैं गवाह बनाता हूं, कसम खाता हूं, बिहाज़ल बलद, इस शहर की, इस इलाके की, इस सरजमीन की। अब हुर्मत वाली जगह, हुर्मत से क्या मतलब? एहतराम। और हुर्मत से क्या मतलब? कि वहां बहुत से वो काम जो दूसरी जगह किए जा सकते थे, यहां पर वो हराम थे। वहां पर आप किसी जानवर की भी जान नहीं ले सकते थे, वहां आप दरख्त को नहीं उखेड़ सकते थे, तो छोटी छोटी चीजों को भी आप वहां नहीं मार सकते थे। ये उसका एहतराम था, ये उसकी हुर्मत थी, ये उसका तकद्दुस था। अब आगे की बात देखिए, वअन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद, हिल के यहां पर 3 माने लिए गए हैं। पहला हिल के माने आते मुकीम, रहने वाला, कयाम करने वाला। कहा कि मैं कसम खाता हूं, यानी गवाह बनाता हूं इस शहर को जो आमीन भी है, यानी पुरअमन भी है और हुर्मत वाला भी है। वअन्त हिल्लुम, इस हाल में कि आप इस शहर में मुकीम हैं, यानी इस शहर के तकद्दुस में और इस शहर की फजीलत में और इस शहर की हुर्मत और उसके एहतराम में आपके वजूद से और आपके क़याम से और इजाफा हो जाता है। उसके तकद्दुस के लिए यही काफी था कि वहां पर काबा है, यही काफी था कि यहां पर कुरान करीम के नुज़ूल का आगाज हुआ, यहां पर साई है, साई होती है, यहां पर तवाफ होता है, यहां पर लोग जियारत के लिए आते हैं, यहां हज जैसा मुकद्दस फरीजा अदा किया जाता है। ये चीजें ही उसके तकद्दुस के लिए, फजीलत के लिए काफी थी। से जाए कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की क़यामगाह भी यही है, आपकी जाए पैदाइश भी यही है। एक तो ये हुआ। दूसरे हिल के माने ये भी लिए गए हैं, हिल के माने हलाल। एक तरफ उस हरम में, यानी उस मक्के की हुर्मत को सामने रखिए कि जहां पर आप जानवर को नहीं मार सकते, वहां पर आप किसी परिंदे की जान नहीं ले सकते, वहां पर आप कोई दरख्त उखेड़ नहीं सकते, क्योंकि वो भी एक जिंदा चीज है, उसकी भी नश्व नुमा है, वो भी बीज से जो है कोपल फूटती है, फिर कोपल से जो है जड़ पैदा होती है, फिर जड़ से जो है एक तना वजूद में आता है, फिर तने में शाखें, शाखों में पत्ते, पत्तों में फिर उसके साथ फूल और फल। तो ये उसकी जिंदगी की अलामत है कि नहीं? वो दरख्त भी आप नहीं उखेड़ सकते। वहां पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सरकार दो आलम, सय्यदुल अंबिया, फख्र कायनात हैं, रहमतुल लिल आलमीन हैं, उनके कत्ल की साजिशें हो रही हैं। जहां पर जानवर को मारना हराम, दरख्त को उखेड़ना हराम, परिंदों की जान लेना हराम, वहां पर नबी आखिरुज़्ज़मा जो रहमत आलम बनाकर जिसको भेजा गया, उसको कत्ल करने के मंसूबे बन रहे हैं, उसको कत्ल करने की साजिशें वहां पर की जा रही हैं। तो हिल से यह भी मुराद लिया गया है, यानी ये वो जगह है कि जहां पर आपके कत्ल को हलाल समझ लिया गया। जानवर के कत्ल हराम, जानवर की जान लेना हराम, और नबी आखिरुज़्ज़मा की जान लेना क्या हो रहा है? जायज समझा जा रहा है। तो एक माने ये लिए गए और एक माने ये भी लिए गए कि ये जगह जो हुर्मत वाली है, जहां पर जान नहीं ली जा सकती, खून नहीं बहाया जा सकता, किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता, दरख्त तक को उखेड़ा नहीं जा सकता, उस जगह पर आपके लिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुखातब करके कहा जा रहा है कि आपके लिए सिर्फ इजाजत दी जाएगी कि यहां पर आप कत्ल कर सकते हैं अगर कोई आपके रास्ते में रुकावट हो, यानी फतेह मक्का के मौके पर। तो ये 3 माने लिए गए कि आप मुकीम के माने भी कि इस शहर में आप मुकीम हैं, और दूसरे ये कि इस हुर्मत वाले शहर में आपकी जान लेने का प्लान तैयार हो रहा है, मंसूबा बन रहा है, आप पर हमला करने की साजिशें की जा रही हैं, आपकी जान लेने के लोग डरते हैं, कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। एक तरफ ये, और दूसरे ये कि यहां पर किसी की जान लेना जायज नहीं है, हराम है, लेकिन आपके लिए अल्लाह ताला उसको भी जायज कर देगा एक खास वक्त में। उसके बाद फरमाया ववालिदिन वमा वलद,
اور گواہ والد اور اس کی اولاد. یہاں پر بھی بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد مراد ہے. بعضوں کا یہ کہنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد مراد ہے. بعضوں نے اس کو عام رکھا ہے کہ پیدا کرنے والے اور وہ جن کو پیدا کیا گیا. اس کے بعد اب گواہ کس چیز پر بنایا جا رہا ہے؟ قسم کس سلسلے میں کھائی جا رہی ہے؟ یہ زور اور یہ تاکید کس کے لیے یہ ساری چیزیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں؟ اب وہ بات لقد خلقنا الانسان فی کبد کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. وہ جو میں نے کہا کہ اس سورے میں یہی بتایا گیا کہ اس دنیا میں انسان آرام کرنے کے لیے نہیں آیا ہے, راحت کے لیے نہیں آیا ہے, عیش و آرام کی زندگی گزارنے کے لیے نہیں آیا ہے, یہاں سکون کے ساتھ رہنے کے لیے, اطمینان کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے نہیں آیا ہے, بلکہ یہاں پر اس کو قدم قدم پر دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا, مشقتوں سے گزرنا پڑے گا, مصیبتوں میں مبتلا ہونا پڑے گا. ایک لمحہ بھی اس کا سکون اور اطمینان کے ساتھ نہیں گزرے گا. یا تو جسمانی تکلیف ہوگی یا قلبی تکلیف ہوگی, کسی نہ کسی فکر میں مبتلا ہوگا جس سے تکلیف پہنچے گی, جس سے وہ مشقت میں پڑے گا, کسی حادثے کا شکار ہوگا, کسی مصیبت میں مبتلا ہوگا, کسی فکر میں کوئی فکر ہوگی جو اس کو کچوکے لگائے گی, جو اس کی نیند اڑا دے گی, جو اس کا سکون غارت کر دے گی. آپ اگر غور کریں انسان کی تخلیق سے یعنی پیدائش سے, یعنی یہ وہ ماں کے پیٹ میں ایک نطفے کی رحم مادر میں ایک نطفے کی شکل میں ہوتا ہے, وہیں سے اس کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں, وہیں سے مشقتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور مرتے دم تک وہ سلسلہ جاری رہتا ہے. کیا ماں کے پیٹ میں وہ بہت سکون سے ہوتا ہے؟ کتنے مراحل پیش آتے ہیں, ہوا آکسیجن کے معاملات, غذا کے معاملات, اور پھر اس کے نتیجے میں ماں کو جو دشواریاں پیش آتی ہیں. یہ 9 مہینے کی جو مدت ہے, اندر جو بچہ پل رہا ہے وہ بھی مشقت کے ساتھ پل رہا ہے, اور وہ ماں جو یہ 9 مہینے کا عرصہ گزار رہی ہے یہ بھی بڑی مشقت کے ساتھ جی رہی ہے, ڈری ہوئی, سہمی بھی, احتیاط کرتی بھی, بہت سی چیزوں سے بچتی بھی, اور پھر بھی کیا ہوتا ہے, نقصان ہو جاتا ہے. ماں کی جان بھی جاتی ہے اور پیٹ کے اندر بچہ بھی مر جاتا ہے. اور پھر جب وہ ایسا اندر نہیں مرتا ہے تو کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ ولادت کے موقع پر ماں کی جان چلی جاتی ہے, یا ولادت کے موقع پر بیٹے اور ماں دونوں کی جان جاتی ہے, یا بیٹے کی جاتی ہے ماں کی بچ جاتی ہے. کتنے واقعات آپ سنتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں. اسی لیے جب ولادت کا مرحلہ آتا ہے ایک دوسرے کے لیے دعا کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں کہ دعا کیجیے گا, بڑا سخت مرحلہ ہے. ڈاکٹروں نے یہ بتایا ہے بچہ بیڑا ہو گیا ہے, بچہ ٹیڑھا ہو گیا ہے, بچہ نکل نہیں پا رہا ہے, بچے کا سائز بڑھ گیا ہے, کتنے مسائل آتے ہیں. آپریشن کرنا پڑتا ہے کہ نہیں کرنا پڑتا ہے. تو ماں کے پیٹ کا معاملہ ہو تب بھی مشقت, باہر آنے کا معاملہ ہو تب بھی مشقت, اور اس کے بعد پھر جو بچے کو تکلیفیں ہوتی ہیں, کبھی کان میں درد ہو رہا ہے, کبھی پیٹ میں درد ہو رہا ہے, کبھی بچہ چلا رہا ہے, کبھی سو رہا ہے تو سوتا ہی چلا جا رہا ہے, ماں پریشان ہو رہی ہے, گھر والے پریشان ہو رہے ہیں, پخانہ نہیں ہو رہا ہے, پیشاب نہیں ہو رہا ہے, یا ہو رہا ہے تو زیادہ ہو رہا ہے. ہر چیز میں تو پریشانی ہے. قبض ہو گیا تو آپ پریشان, دست آنے لگے تو آپ پریشان, پیشاب رک گیا تو آپ پریشان, بار بار پیشاب آ رہا ہے تو آپ پریشان, کھانسی آ رہی ہے تو آپ پریشان, نزلہ ہو گیا آپ پریشان, بخار آ گیا آپ پریشان, سڑک پہ چل رہے ہیں گھر والے پریشان کہ خیریت سے واپس آ جائے. اس کے بعد جو بیماریاں ہیں, پھر جو حوادث ہیں, اور اس کے بعد جو پھر ملک کے حالات ہیں جنہوں نے فکر میں مبتلا کر رکھا ہے, پھر کمانا, پھر بے روزگاری, پھر ہاضمے کا درست نہ ہونا. ایک چیز ہے, آپ کسی سے بھی پوچھ لیے تو ہر آدمی آپ کو پریشان نظر آئے گا, ہر آدمی شاکی نظر آئے گا, ہر آدمی الجھا ہوا نظر آئے گا. تو کہا کہ اگر انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ دنیا میں ہم کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ بس موج مستی کرنا ہے, سیر سپاٹے کرنا ہے, تفریح کرنا ہے, ہنسنا بولنا ہے اور مرکب کے چلے ختم ہو جانا ہے, تو یہ اس کا خیال غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے, مشقت ہی میں رہے گا, آخر دم تک مشقت میں رہے گا. مشقت سے آغاز ہوگا, مشقت ہی پر اس کا اختتام ہوگا. بچپن بھی مشقت کے ساتھ گزرے گا, جوانی بھی مشقت کے ساتھ گزرے گی. شادی کے لیے پریشان ہوتا ہے, جب شادی ہو جاتا ہے تو بیوی سے پریشان ہو جاتا ہے. اولاد کے لیے پریشان ہوتا ہے, جب اولاد ہو جاتی ہے تو اس کی نافرمانی سے پریشان ہو جاتا ہے. کون آدمی خوش ہے؟
تو فرمایا کہ یہ دنیا اس لیے نہیں ہے، اصل خوشی آخرت میں ملے گی، جنت میں ملے گی، ساری راحتیں وہاں ملیں گی، سارا سکون سارا اطمینان وہاں ملے گا، ساری خوشیاں وہاں ملیں گی، اس کے لیے تیاری کرتا نہیں ہے۔ تو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، اس کے بعد فرمایا ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، لیکن وہ اس مشقت کے باوجود غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اپنے کو خدا سے بے نیاز سمجھنے لگتا ہے، سمجھتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اپنی عقل سے کر رہا ہوں، اپنے علم سے کر رہا ہوں، اپنی تدبیر سے کر رہا ہوں، یہ جو کما رہا ہوں یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، جو اچھا پہن رہا ہوں یہ بھی میری کوشش کا نتیجہ ہے، بچوں کو جو اعلیٰ تعلیم دلا رہا ہوں اس میں بھی میری عقل کا دخل ہے۔ تو یہ باتیں جو اس کے ذہن میں آتی ہیں یہ اس لیے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایحسب، کیا وہ سمجھتا ہے ان لن یقدر علیہ احد، کہ اس پر کسی کا قابو نہیں چلے گا، اس پر کسی کا زور نہیں چلے گا، اس پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، کیا اس کا یہ خیال ہے؟ تبھی تو یہ عقل پیدا ہو رہی ہے، تبھی تو یہ گھمنڈ اس کے اندر پیدا ہو رہا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اپنے سارے کام میں کر سکتا ہوں، مجھ پر کسی کا بس نہیں چل سکتا، میرا بس سب پر چل سکتا ہے، مجھ کو کوئی نہیں دے سکتا، میں سب کو دے سکتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا یقول، وہ کہتا کیا ہے اہلکت مالا لبدا، کیا کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال لٹا دیا، اڑا دیا۔ یعنی عام طور پر دو چیزیں ہیں جو آدمی کو گھمنڈ میں مبتلا کرتی ہیں، ایک جسمانی طاقت اور دوسرے مال کی کثرت۔ یہاں پر یہ جو دو آیتیں ہیں ویسے تو یہ عام ہیں، لیکن بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ایک شخص تھا ابو الاشد نام کا، بڑا ہی مضبوط جسم رکھتا تھا، بڑی طاقت اور قوت اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پیدا فرما دی تھی۔ اس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ جسے اونٹ کا چمڑا ہوتا ہے یا بھینس کی کھال دیکھی آپ نے یا اونٹ کی کھال، وہ کہتا تھا کھال بچھا دو۔ اونٹ کی کھال کتنی موٹی ہوتی ہے سوچئے، اور کھال خود کتنی مضبوط ہوتی ہے۔ آپ سے اگر کوئی کہے کہ کھال کو چیر کے دکھلا دو، پھاڑ کے دکھلا دو، کبھی نہیں پھاڑ پائیں گے آپ، بکرے کی نہیں پھاڑ سکتے، چہ جائے کہ اونٹ کی۔ وہ بچھا دی گئی، اس پر وہ کھڑا ہو جاتا تھا، اس کے بعد کہتا تھا کہ 10 آدمی لگ جاؤ اور مجھے کھینچ کے دکھلا دو۔ پاؤں کو زمین پر اونٹ کی کھال رکھ کر اس پر پاؤں اس طرح جما دیا کرتا تھا کہ 10 آدمی کھال پکڑ کے کھینچتے تھے، اس کے پاؤں زمین سے نہیں ہٹ پاتے تھے، کھال چتھڑا ہو جاتی تھی، کھال پھٹ جاتی تھی، چتھڑے ہو جاتی تھی۔ آدمی کھینچ رہا ہے، اب 10 آدمی کھینچ رہے ہیں تو بہرحال کھال پھٹے گی، لیکن اس کے پاؤں اپنی جگہ سے ہلتے نہیں تھے، ہٹتے نہیں تھے، اتنا مضبوط تھا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بہت دولت بھی دی تھی، بڑا پیسے والا تھا، تو یہ بھی کہتا تھا ایک طرف وہ جیسے کہا گیا ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کہ اس کو اپنی طاقت کا اتنا نشہ ہے کہ سمجھتا ہے کہ کسی کا اس پر زور نہیں چل پائے گا، وہ سب کو گرا دے گا، سب کو پچھاڑ دے گا، سب کو ہرا دے گا، سب کو پیچھے کر دے گا، سب اس کے سامنے شکست کھا جائیں گے، سب اس سے ہار جائیں گے۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال لٹا دیا۔ کہاں میں لٹایا؟ جوئے میں، شراب میں، اور نہ جانے کتنے حرام کاموں میں، فضول خرچیوں میں۔ اب یہ لٹانا ہم اپنے کو اگر دیکھیں تو لٹانے کے کوئی موقع ہم بھی نہیں گواتے ہیں۔ بارات میں ہم لٹا رہے ہیں، ولیمے میں ہم لٹا رہے ہیں، اور عقیقے میں ہم لٹا رہے ہیں، منگنی میں ہم لٹا رہے ہیں، مہندی کی رسم میں ہم لٹا رہے ہیں، ذرا ذرا سی خوشیوں پر جو دعوتیں کر رہے ہیں اس میں ہم لٹا رہے ہیں۔ لیکن لٹانے کے جو نتیجہ بربادی کی شکل میں بعد میں سامنے آتا ہے۔ خود لکھنؤ میں ایک بڑے تاجر تھے، بہت پہلے کی باتیں لوگ بتاتے ہیں کہ جب وہ دعوت کرتے تھے پورے شہر کی دعوت کیا کرتے تھے، اور جن برتنوں میں وہ کھلاتے تھے کہتے تھے برتن بھی آپ کے، کھانا بھی کھلاتے تھے اور برتن بھی انہی کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ لیکن آج آپ دیکھیں انہی کے اولاد کو تو کوئی اچھی حالت میں نہیں ہے۔ تو یہ پیسہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے،
आदमी समझता है कि उसने अपनी मेहनत से कमाया। कितने लोग हैं जो मेहनत करके कमाना चाहते हैं, नहीं कमा पा रहे हैं। कितने डॉक्टर आपको एमबीबीएस ऐसे मिलेंगे, एमडी मिलेंगे, एमएस मिलेंगे कि मक्खी मारते रहते हैं, कोई मरीज नहीं आता है। और कितने बीयूएमएस आपको ऐसे मिलेंगे, बहुत मामूली डिग्री है उनके मुकाबले में, लेकिन मतलब में उनकी भीड़ लगी रहती है। कितने ऐसे हैं कि जो झोला छाप हैं, वो दिन में सैकड़ों मरीज देख लेते हैं। और कितने ऐसे हैं जो डिग्री रखते हैं लेकिन मरीज नहीं आता है। तो रिस्क तो अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखा है। ऐसे ऐसे आपको मिलेंगे अंगूठा छाप, दस्तखत नहीं कर सकते, लेकिन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, बड़ी बड़ी मिलें हैं जिनके वो मालिक हैं, जबकि अंगूठा लगाना भी उन्हें नहीं आता ढंग से। सारा काम उनके सेक्रेटरी देखते हैं, लेकिन अल्लाह ताला दे रहा है, छप्पर फाड़ के दे रहा है। और कितने ऐसे हैं, डिग्री भी है, पैसा भी है, पैसे से वो पैसा कमाना भी चाहते हैं, लेकिन जहां लगाते हैं घाटा ही होता है, जहां लगाते हैं नुकसान होता है। ऐसे भी हैं जो मिट्टी को छू जाए तो सोना बन जाए, और ऐसे भी हैं जो सोने को छू जाए तो वो मिट्टी बन जाए। तो मालूम हुआ कि इंसान का कोई इख्तियार नहीं है, उसका कोई दखल नहीं है, ये सब अल्लाह की तरफ से मिलने वाली चीजें हैं। अब ये जो खर्च वो कर रहा है, फजूल खर्चियां जो कर रहा है, जो पैसे को लुटा रहा है, पैसे को जो उड़ा रहा है और नाजायज कामों में सर्फ कर रहा है, उसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है अयहसबु अल्लम यरहु अहद, क्या वो ये समझता है कि कोई उसको देख नहीं रहा है? जहां चाहे खर्च कर दे, जहां चाहे उड़ा दे। खर्च करने वाला वो भी अल्लाह का बंदा है। खर्च करने के लिए जो माल है वो भी अल्लाह का दिया हुआ है। उसकी हैसियत क्या है, उसकी औकात क्या है? वो अपनी जात का मालिक तो है नहीं, वो अपनी आंखों का तो मालिक है नहीं, अपनी समात का मालिक तो है नहीं, अपनी नाक का मालिक तो है नहीं, अपने जिस्म अपने दिल का मालिक तो है नहीं। वो जिंदा रखना चाहे अपने को रख नहीं सकता, बीनाई बरकरार रखना चाहे रख नहीं सकता, समात बाकी रखना चाहे नहीं रख सकता अगर अल्लाह चाहे लेना। कितने हैं जो बेचारे नाबीना हो जाते हैं, क्या खुद अपने शौक से होते हैं? अरे पूरी दौलत वो लुटाने को देने को तैयार हो जाएंगे अगर वो डॉक्टर उनकी बीनाई वापस करने की गारंटी ले ले। इतनी कीमती है आंख, लेकिन नहीं कर सकते। तो मालूम है कि उनकी अपनी जिस चीज को वो अपना समझ रहे हैं वो उनकी अपनी नहीं, तो वो दौलत उनकी अपनी कहां से हो जाएगी? तो अयहसबु अल्लम यरहु अहद, क्या वो ये समझता है कि उसको कोई देखने वाला नहीं है? जो चाहे करे, अल्लाह की दी हुई नेमत जिसमें चाहे सर्व कर दे, अल्लाह का दिया हुआ माल जिस तरह चाहे उड़ा दे। फरमाया उसके बाद अलम नजअल लहु आइनैन, क्या हमने उसको दो आंखें नहीं दी थी इबरत हासिल करने के लिए, लोगों को देखने के लिए कि कैसे कैसे लोग आए और कहां खाक में मिल गए? क्या इन आंखों से फिरौन को नहीं देख रहा, कारून को नहीं देख रहा, हामान और शद्दाद को नहीं देख रहा, और अपने जमाने के ऐसे लोगों की बर्बादी और उनकी हलाकत और रुसवाई नहीं देख रहा जिनके पास दौलत भी थी और ताकत भी थी? कहां चले गए? उसी खाक में मिल गए जिस खाक पर वो चलते थे तो बड़ी बहुत अकड़ते हुए चलते थे, पांव पटक पटक कर चला करते थे, और न जाने कितनों को उन्होंने इसी खाक पर जलील किया, आखिर में वो भी इसी खाक में मिल गए जाकर। तो हमने ये आंखें दी थी इबरत हासिल करने के लिए, देखने के लिए, वलिसानन वशफतैन, और हमने जुबान दी थी और दो होंठ दिए थे। जुबान के साथ होंठ, क्या मतलब? जुबान से अल्फाज निकलते हैं, जुबान से हुरूफ निकलते हैं। दांत आदमी के टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, तो क्या हुरूफ सही निकलते हैं? अगर ये होंठ ना हो तो कभी भी आप बोल नहीं सकते। जुबान आपकी बीच में खला में बस यूं होती रही, लप लप होती रहेगी, कोई हर्फ नहीं निकलेगा, ना अलिफ निकलेगा, ना जीम निकलेगा, ना मीम निकलेगा। जब तक जुबान टकराएगी नहीं तब तक जुबान से वो हर्फ बनकर नहीं ढलेंगे। ये है होठों की अहमियत। तो कहा वलिसान व शफतैन, ये जुबान दी थी, ये होंठ दिए थे। काहे के लिए दिए थे? ताकि इस जुबान से तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, और तुम तो नाशुक्री कर रहे हो। तुम अल्लाह का नाम लो और तुम उसी का नाम नहीं ले रहे हो। तुम लोगों को अच्छे कामों की तलकीन करो, लोगों को दूसरों की मदद करने पर उनको आमादा करो, उनसे कहो, उनसे मुतालबा करो, उनसे दरखास्त करो।
اس لیے یہ زبان دی تھی. یہ زبان اپنے فخر کے اظہار کے لیے، تکبر کے اظہار کے لیے، جھوٹی شان کے اظہار کے لیے نہیں دی گئی تھی. تو آنکھ دی تھی عبرت حاصل کرنے کے لیے، دیکھ کر عبرت حاصل کرو. زبان دی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان پر شکر ادا کرو، اور دوسروں کو آگے جو آ رہا ہے تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرو، رحمت اور شفقت کی تلقین کرو. اس لیے یہ زبان دی گئی تھی. اس کے بعد وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، پھر ہم نے یہ نعمتیں دے کر دونوں راستے دکھا دیے، حق کا راستہ بھی، خیر کا راستہ بھی، نیکی کا راستہ بھی اور شر کا راستہ بھی، بدی کا راستہ بھی، برائی کا راستہ بھی، جنت کا راستہ بھی اور دوزخ کا راستہ بھی. یہ ہم نے تمہیں دکھلا دیا، بتا دیا. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، لیکن وہ راستہ جو جنت کی طرف جاتا ہے، وہ اچھائیوں سے گزر کر جاتا ہے، اور اچھائیاں کرنے میں یا برائیوں سے بچنے میں مشقت پیش آتی ہے. اس کے مقابلے میں گناہ کرنا بہت آسان ہے. نفس کی لگام آپ چھوڑ دیجئے، گناہ پہ گناہ کرتے جائیے، لیکن گناہوں سے بچنے کے لیے نفس کی لگام کو کسنا ہوگا. سمجھے آپ؟ تو فرمایا فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، جس کا تذکرہ چل رہا ہے کہ جو کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال لٹا دیا، جو یہ کہتا ہے کوئی دیکھنے والا نہیں، جو یہ کہتا ہے کہ کوئی جو ہے اس پر قابو نہیں رکھتا. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، یہ دشوار گزار راستوں سے گزرا نہیں. عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو، دو پہاڑوں کے درمیان جو راستے ہوتے ہیں بڑے دشوار گزار ہوتے ہیں، جن سے آدمی اوپر چڑھتا ہے. پہاڑ پر چڑھنا ان دشوار گزار راستوں سے ہو کر کوئی آسان کام نہیں ہے. ویسے ہی گناہوں سے بچنا کوئی آسان کام نہیں ہے. نیک کام خدا تک پہنچتا ہے کرنے کی یہ جگہ ہیں. فَكُّ رَقَبَةٍ، آزاد کرانا. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ آزاد کرانا، آج کل تو غلامی کا وہ دور نہیں ہے کہ آپ کسی کو خرید کر آزاد کرائیں، لیکن مفسرین نے فَكُّ رَقَبَةٍ، گردن چھوڑانا، اس کے معنی کیا ہیں؟ گردن چھوڑانا. ایک مسلمان کی گردن ایک مہاجن کے ہاتھ میں ہے، مطلب اس نے قرض لیا ہے، قرض نہیں ادا کر پا رہا ہے، گردن کس کے ہاتھ میں؟ مہاجن کے ہاتھ میں. آپ نے کیا کیا؟ اس کا قرض ادا کر دیا. یہ فَكُّ رَقَبَةٍ، آپ نے اس کی گردن چھوڑائی، یعنی اس کی قرض کی رقم آپ نے ادا کر کے اس کو آزاد کرا دیا. اسی طرح ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب یہاں تو وہ نظام نہیں ہے لیکن یہاں پر بھی ایسا ہو جاتا ہے. ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب ایک آدمی اس میں مر گیا، غلطی آپ کی تھی یا نہیں تھی، بہرحال آپ سے ہوا، جان بوجھ کر آپ نے نہیں کیا. اب کیا ہے؟ اس نے کہا آپ یا تو جیل جائیے یا آپ کو بھی قتل کر دیا جائے جیسے کہ سعودی عرب میں نظام ہے، یا پھر آپ دیت دیجئے، اتنی رقم دے دیجئے مرنے والے کے ورثاء کو، آپ بچ جائیں گے. اب آپ کی گردن پھنسی کہ نہیں پھنسی؟ آپ نے کیا کیا؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، آپ نے ایک بڑی رقم دے دی کہ یہ صاحب اس کے ورثاء کو دے دیجئے تاکہ آپ کی جان بچ جائے. یہ کیا ہے؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، گردن چھوڑانا. ایسے ہی کسی کی طرف سے فدیہ ادا کر کے اس کو بچانا. تو یہ قسمیں آج بھی ہیں، استعمال کیا جا سکتا ہے. تو کہا کہ وہ فضول کاموں میں خرچ کر رہا ہے، حرام کاموں میں خرچ کر رہا ہے، لیکن یہ کام جو کر سکتا تھا وہ نہیں کر رہا ہے. کسی کا قرض ادا کر دے، کسی کی دیت دے کر اس کی جان بچا لے، کسی کا فدیہ دے کر اس کی عزت بچا لے، یہ کام نہیں کر رہا ہے وہ. دوسرا خرچ اطعام فی یوم ذی مسغبہ، بھوک والے دن، بھوک والے دنوں میں کھانا کھلانا. یعنی قحط پڑ گیا، خشک سالی ہے یا بے روزگاری ہے، نوکری نہیں مل رہی ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، اس وقت صورتحال اسی طرح کی چل رہی ہے. ذی مسغبہ ہے یعنی عام طور پر لوگ فقر میں مبتلا ہیں، عام طور پر لوگ غربت سے دوچار ہیں. یا آپ کورونا میں دیکھ لیں، نوکریاں چلی گئیں، دکانیں بند ہو گئیں، ٹھیلے لگ نہیں سکتے، کہیں جا کر مطلب پھیری لگا کر آپ کچھ بیچ نہیں سکتے. ہو رہا تھا کہ نہیں ہو رہا تھا؟ آدمی کو کھانے کے لالے پڑ گئے تھے، ایک ایک چائے کی پیالی کے لالے پڑے ہوئے تھے. تو یہ ہے بھوک والے دن. سب
ایسے دن آتے ہیں کہ اجتماعی طور پر آدمی پریشان ہونے لگتا ہے، تو ایسے دنوں میں کھانا کھلانا، ایسے دنوں میں ٹفن پہنچانا، ایسے دنوں میں اپنے گھر بلا کے کسی کی دعوت کر دینا یا کھانا کھلا دینا، یہ خرچ کرنے کا ایک راستہ۔ اسی طرح یتیماً ذا مقربہ، ایسے یتیم کو کھلانا جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے، یعنی یتیم بھی ہے اور آپ سے اس کی رشتہ داری بھی ہے، اس کو کھلانا۔ شادی میں، سالگرہ میں، منگنی میں، مہندی میں، بارات میں، نام و نمود کے لیے تو آپ خرچ کر رہے ہو، لیکن خرچ کرنے کی یہ جو راستے ہیں ان پر کوئی خرچ نہیں کر رہا ہے، کیونکہ یہاں شہرت نہیں ہو رہی ہے، یہاں نام نہیں ہو رہا ہے، یہاں اخبار میں خبر نہیں چھپ رہی ہے، یہاں کہیں تذکرہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو کہا کہ یتیم، اور پھر وہ بھی یتیم کیسا؟ جو آپ کا رشتہ دار ہو، او مسکینن، یا ایسا نادار، ایسا غریب جو اتنا غریب ہو کہ ذا متربہ، مٹی سے چپکا ہوا ہو، مٹی سے ملا ہوا ہو، یعنی جو مٹی کے علاوہ کسی چیز کا مالک ہی نہ ہو، نہ کپڑے ہوں پہننے کے لیے، نہ کھانا ہو کھانے کے لیے، نہ دوا ہو علاج کرنے کے لیے، بس وہی مٹی ہو، حتیٰ کہ فرش بھی نہ ہو، چٹائی بھی نہ ہو، دری بھی نہ ہو، مٹی پر لیٹتا ہو، مٹی پر بیٹھتا ہو، مٹی پر سوتا ہو، ایسا جو غریب ہو اس کو کھلانا۔ کہا کہ یہاں پر وہ بالکل ایسا نظر آتا ہے کہ جیسا اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا ثم کان، یہ سب کرنے کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہو وہ، یعنی یتیم کو کھلاتا ہو، مسکین کو کھلاتا ہو، گردن چھڑاتا ہو، آزاد کراتا ہو، جان بچاتا ہو، دیت دیتا ہو، قرض ادا کر دیتا ہو، فدیہ دے دیا کرتا ہو، ہر طرح سے مدد کرتا ہو۔ ثم کان من الذین آمنوا، اور پھر وہ ان لوگوں میں سے ہو، یعنی اس لیے کہ ایمان کے بغیر تو یہ سارے کام بھی بیکار ہو جائیں گے۔ من الذین آمنوا، ان لوگوں میں سے ہو جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر تنہا ایمان رکھنا بھی کافی نہیں ہے، اسلام میں فرد کی جو اہمیت ہے، سماج کی بھی وہی اہمیت ہے، اور ایک اچھا سماج اس وقت تک وجود میں نہیں آ سکتا جب تک اچھائی کی تلقین ایک دوسرے کو نہ کی جائے، صبر کی تلقین ایک دوسرے کو نہ کی جائے۔ آپ اپنی ذاتی زندگی میں اگر بہت اچھے ہیں تو آپ ایک کامل مومن نہیں کہے جائیں گے۔ آپ انفرادی طور پر اچھے ضرور ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سچ بول رہے ہیں، آپ جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، آپ اچھائی کر رہے ہیں، آپ برائی سے بچ رہے ہیں، تنہا یہ کافی نہیں ہے۔ آپ کو اچھائی کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو اچھائی کی تلقین بھی کرنا ہوگی، برائی سے بچنے کے ساتھ ساتھ اپنے محلے اور اپنے قرب و جوار، اپنے رشتہ داروں کو برائی سے روکنے کی تاکید بھی کرنا ہوگی۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ امت دعوت ہیں، دعوت کا کام کب ہوگا؟ جب آپ دوسرے سے کہیں گے، جب آپ دوسرے کو سمجھائیں گے، جب آپ دوسرے کو تلقین کریں گے، جب آپ اس کو نصیحت کریں گے، تبھی تو آپ داعی بنیں گے، تبھی تو یہ ذمہ داری ادا کرنے میں آپ کامیاب ہوں گے۔ تو کہا کہ ذاتی زندگی آپ کی اچھی ہو وہ بھی ضروری، اور ساتھ ساتھ آپ کو معاشرے کی فکر کرنا یہ بھی آپ کے لیے ضروری، آپ کی ذمہ داری ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے والے، اور ایک دوسرے کو رحمت کی دعوت دینے والے، شفقت پر آمادہ کرنے والے کہ صاحب سب ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کریں، ایک دوسرے پر شفقت کریں، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں، ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کریں، فکر کریں۔ اب فرمایا یہ جو طبقہ ہوگا، غریبوں کو کھلانے والا، مسکینوں کو کھلانے والا، قرض ادا کرنے والا، دیت دینے والا، فدیہ ادا کر دینے والا، جان بچانے والا، جان چھڑانے والا، مسکین کو کھلانے والا، یتیم کو کھلانے والا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایمان رکھنے والا، صبر کی تلقین کرنے والا، اور رحمت اور شفقت کی دعوت دینے والا، اولئک اصحاب المیمنہ، یہی وہ لوگ ہیں جو خوش قسمت ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دائیں ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر کیا وہ کون تھے؟ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، جو یہ سمجھ رہے تھے کسی کا ان پر قابو نہیں، جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے مال بہت لٹایا ہے، بہت خرچ کیا ہے، یہ ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ یہ سب کون ہوں گے؟ مشأمہ ہوں گے، اصحاب المشأمہ، یعنی بدبخت ہوں گے، نامراد ہوں گے، ناکام ہوں گے، اور ان کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا، یعنی گناہوں کا پوری پوٹلی ان کو تھما دی جائے گی۔ علیہم نار مؤصدہ،
اور اس کے ساتھ بھی جو عذاب ہوگا وہ آگ کا عذاب ہوگا. اور آگ بھی کیسی ہوگی کہ چھت بھی آگ کی ہوگی, دیواریں بھی آگ کی ہوں گی, فرش بھی آگ کی ہوگی, بالکل پیک کر دی جائے گی وہ کوٹری آگ کی, اور اس کے اندر ان کو بند کر دیا جائے گا. صدق اللہ العظیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.